حدیث نبوی میں مقام احسان بیان کیا گیا، جو مشہور ہے حدیث جبریل۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس حدیث میں، اور یہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے سر کے بال بالکل سیاہ ہیں اور لباس بالکل سفید ہے، اور وہ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے کہ بال زیادہ سفید تھے، کالے تھے، بالکل سیاہ، اور لباس بالکل سفید، اور ان کے جسم پہ سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ بندہ پیدل چل کے آئے یا سواری پہ آئے، کسی گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے، گاڑیاں تو تھی نہیں، کسی اونٹ پہ بیٹھ کے آتا ہے، 5-6 کلومیٹر سے بھی چل کے آئے اور عرب کا علاقہ ہو تو سفر کے اثرات تو لباس پہ ہوتے ہیں، اور سفید لباس ہو تو اس پہ زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ آپ بالکل سفید لباس پہن کے یہاں سے پیدل نکل جائیں یا کسی موٹر سائیکل پہ 4-5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا علاقہ گھوم کے آئیں تو کپڑوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سفر کیا ہے۔ جو سفید لباس پر سفر کے اثرات، کوئی دھول، بالوں پہ کوئی نہ کوئی دھول دھپا آ جاتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایسا کوئی اثر نہیں تھا، یعنی یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ دور سے آیا ہے، مدینہ شریف کا رہنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے، مبارک گھٹنوں سے گھٹنے ملائے، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، سرکار نے بتایا۔ پھر انہوں نے احسان کے بارے میں پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مقام پہ تم ابھی نہیں پہنچے کہ تم یہ تصور پختہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تصور تو کر لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مقام احسان۔ آگے پھر تفصیل ہے، انہوں نے کہا کہ علامات قیامت بتائیں، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس میں علم کی نفی نہیں ہے، زیادہ جاننے کی نفی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تم بھی جانتے ہو کہ قیامت کا علم خدا کا راز ہے، اور بغیر اجازت کے اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ یہ علم راز ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ ایک آسان سی بات ہے کہ یہاں مطلق علم کی نفی نہیں، زیادتی کی نفی ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ زیادہ سمجھدار نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سمجھدار ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے زیادہ سمجھدار نہیں۔ آپ کسی بندے شاعر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ساغر صدیقی سے بڑا شاعر تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ شاعر ہی نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ شاعر تو ہے لیکن اس سے بڑا نہیں، تو یہ زیادتی کی نفی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو علم کے زیادہ ہونے کی نفی ہے۔ سرکار دو عالم نے جب یہ بات کی تو جب آگے سے سوال کرنے والے نے کہا کہ کچھ علامات آپ بتا دیں
تو آپ نے علامات قیامت بتائیں، قیامت کی علامات بتائیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آج چونکہ یہ اتفاقی یہ روایت آ گئی ہے حدیث جبریل امین علیہ السلام، تو اس پر تفصیل سے عرض کروں گا۔ لوگوں نے اس پہ پوری کتابیں لکھی ہیں حدیث جبریل امین میں، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جب یہ سرکار دو عالم نے قیامت کی علامتیں بتائیں تو سوال کرنے والا اٹھ کے چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی وہ سوال کرتے تھے اور میں جواب دیتا تھا، تو سوال کرنے سے اور جواب دینے سے، اس سے سیکھنے اور سکھانے کا عمل محفل میں بیٹھے ہوئوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استاد ہیں، معلم ہیں، اور جبریل امین اس مقام پر ایک شاگرد کی حیثیت سے سوال کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہے، ایک استاد ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات میں عرض کرتا ہوں جس کو اس وقت نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو استاد مانتے ہیں جس کے سامنے کتاب کھول کے بیٹھیں، چاہے وہ سکول کا استاد ہو یا کسی مدرسے کا یا یونیورسٹی کا۔ یہ ہمارا مروجہ استاد اور شاگرد کا کنسپٹ ہے کہ جس کے سامنے آپ کتاب کھول کے بیٹھے وہ آپ کا استاد ہے۔ حالانکہ جو سنت طریقہ یہ ہے جس سے آپ کو علم کی بات ملے وہ آپ کا استاد ہے، جس سے آپ کو ایسی بات علم کی ملے جو آپ پہلے آپ کے علم میں نہ ہو، اور اس کا مقام یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں من علمنی حرفا فهو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام۔ ان شاء آتقا و ان شاء رقا، اگر وہ چاہے تو غلام کو آزاد کر دے، چاہے تو اپنی غلامی میں رکھے۔ یعنی جو استادی اور شاگردی کا مسنون طریقہ ہے جس سے آپ نے علم کی بات سیکھ لی وہ آپ کا استاد ہے۔ ایک بہت بڑے امام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو صفائی کرتا تھا، یہ جو گٹروں کی صفائی ہے اس طرح کے کام کرتا تھا، اس کا بیٹا سامنے آیا تو وہ کھڑے ہو گئے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس بچے کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے قرآن کو حدیث کو جاننے والے، اس کا باپ تو اس نے کتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ایک سویپر کا کام کرتا ہے، گندگی صاف کرتا ہے، آپ نے اس سے کیا پڑھا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے بات پوچھی کہ کتے کے جوان ہونے کی نشانی کیا ہے، تو میرے علم میں نہیں تھی۔ اس بچے کے باپ جن کو ہم مسلی کہتے ہیں اس سے میں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے تو اس وقت وہ جوان ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب وہ جوان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ ایک علم کی بات تھی، اس بچے کے باپ مسلی نے مجھے سکھائی تھی، اس لیے میرے استاد کا بیٹا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھایا، کوئی حدیث شریف نہیں پڑھائی، صرف علم کی بات بتائی کہ کتا جوان ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، چونکہ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی، اس کے باپ نے مجھے بتائی۔ تو جو ایک حرف بھی سکھا دے وہ آپ کا استاد ہے، اور یہ مسنون تصور ہے کہ جس سے آپ نے سیکھا۔ آپ صحابہ کرام کوئی قافیہ لے کر شرح جامی، توضیح تلوی، ناو میر، اصول شاشی، یہ کتابیں لے کر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم اس زمانے میں قرآن مجید اس طرح چھپے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا،
وہ شاگرد بن گئے، صحابہ اکرام سے آگے تابعین نے سیکھا، وہ شاگرد بن گئے ان کے۔ اس طرح یہ سلسلہ استاد اور شاگرد کا چلتا ہے۔ تو یہ جو مسنون تصور ہے اس کو پختہ کرنا چاہیے۔ جس بندے سے آپ کو علم حاصل ہو گیا وہ آپ کا استاد۔ بعض اوقات آپ کسی سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ مستقبل ہے، میں اس کو ہمیشہ مستقبل ہی پڑھتا تھا، مستقبل، اور ہم بچوں کو بھی اسی طرح پڑھاتے تھے۔ تو گزشتہ سال میں نے ایک عربی کے بہت بڑے استاد تھے پنجاب یونیورسٹی کے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، وصال ہو گیا ان کا۔ تو یہ بڑے ماہر تھے عربی کے۔ بکریاں چراتے چراتے شوق پڑ گیا، دل میں شوق اٹھا اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، اور پھر اتنے بڑے استاد بنے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، عربی پہ ان کا بڑا کام ہے۔ یہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو میٹرک کی جو عربی ہوتی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی تھی۔ تو اب بھی غالباً جو نصاب کورس کی کتابیں ہیں پنجاب یونیورسٹی کی، غالباً اس میں ان کا بڑا کام ہے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی بات آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے، اور جس سے مل گئی وہ آپ کا استاد ہے۔ تو ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کا ایک انٹرویو میں نے سنا، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ مستقبل نہیں مستقبل ہے۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ لفظ مستقبل ہی پڑھتا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ مستقبل استقبال کرنے والا ہوتا ہے، اور مستقبل جس کا استقبال کیا جائے۔ جس طرح جمعے کا صبح دن ہے تو وہ مستقبل ہے، ہم مستقبل ہیں اس کا استقبال کریں گے، اور وہ مستقبل ہے، ہم جمعے کے دن کا استقبال کریں گے، وہ مستقبل ہے۔ آگے ہفتے والا دن آنے والا ہے، وہ مستقبل ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں سے بھی آپ کو علم مل سکتا ہے، تو یہ لفظ مستقبل ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو سے مجھے مل گیا۔ ممکن ہے میں کتابیں تلاش کرتا رہتا تو مجھے نہ ملتا۔ تو کہیں سے بھی علم کی بات جو مل جائے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے اس کو ملے اس علم کو حاصل کر لے، جہاں سے۔ اور ایک بہت بڑی شخصیت کا قول ہے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث شریف نہیں ہے، لیکن ہے مستند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ امام دیناوری کی ایک کتاب ہے، 8 جلدوں میں ہے، اور میرے پاس موجود ہے۔ میں نے مدینہ طیبہ شریف سے، مدینہ طیبہ سے وہ مجھے حاصل ہو گئی تھی۔ اس میں مستند قول ہے۔ اب میرے ذہن سے بات اتر گئی، حضرت سفیان ثوری کا ہے یا کسی بڑی شخصیت کا، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ یعنی ہر اچھی بات ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہو، تو ہے یہ قول ہے اور یہ مستند بات ہے۔ تو آپ علم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو علم کی بات جہاں سے آپ کو ملے اس کو حاصل کریں۔ علم جہاں سے آپ کو حاصل ہو، جہاں سے آپ کو مل گیا، تعلق قائم ہو گیا۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تم کسی بھی حالت میں ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ جو میں مقام احسان کی بات کر رہا تھا کہ جب بندہ اس تصور کو پختہ کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،